ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سے پہلے بھی دوسری بات کہ یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر آقا علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آقا علیہ السلام۔ ان ایام 20 کے روزوں کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک طرف تو یہ آزمائش کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ حسن و جمال، وہ جنت کے کمالات، وہ جنت کی خوبیاں وہ بھی چھن گئی۔ جنت کا نہ وہ حسن رہا، جنت کے نہ وہ کمالات رہے، جنت کا نہ وہ شباب رہا، نہ جنت کی وہ جوانی رہی۔ اور دوسری طرف آزمائش یہ تھی کہ آپ سے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حوا علیہ السلام، وہ بھی آپ سے جدا ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو گئی۔ یہ جب جنت سے زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام سعودی عربیہ کے قریب جدہ ایک جگہ کا نام ہے جو آپ سب نے سنا ہوگا، وہاں پر اترے۔ حضرت حوا علیہ السلام یہ اتری ہیں انڈیا کا ایک علاقہ ہے جس کو سر اندیپ کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اتری۔ اب ان دونوں میاں بیوی میں ایک دوسرے سے جدائی، ایک دوسرے سے فراق کا غم، دونوں روتے رہے، رو رو کر دونوں کا برا حال۔ تو دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے یہ میدان عرفات کے اندر آ پہنچے، اور میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ اس جبل نور کے پاس ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اب ایک آزمائش تو پوری ہو گئی، ایک آزمائش تو ختم ہو گئی جو میاں بیوی کے درمیان جدائی اور فراق کی صورت میں تھی، لیکن آدم علیہ السلام نے آئینے میں شیشے کے اندر یا پانی کے اندر جب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ مجھے جنت میں جو حسن و جمال دیا گیا تھا وہ حسن و جمال میرا باقی نہیں ہے۔ جنت میں جو کمالات مجھے عطا فرمائے گئے تھے، جنت کا وہ شباب جو مجھے عطا فرمایا گیا تھا وہ اب نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی، فریاد کی کہ یا ربا، جب تو نے مجھے معاف کر دیا اور میری معافی کا اعلان کر دیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو یا ربا معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جنت کے وہ کمالات بھی لٹا دے، جنت کا وہ حسن جمال بھی مجھے لٹا دے، جنت کا وہ شباب، جنت کی وہ جوانی بھی مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ کو ایک صورت میں جنت کا وہ حسن و جمال اور جنت کے کمالات مل سکتے ہیں کہ آپ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھیں۔ کتنے روزے جی؟ 3 روزے۔ اتفاق کی بات کہ وہ جو 3 دن تھے وہ ایام 20 کے ایام تھے، یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ایام 20 کے روزوں میں روزہ رکھا۔ اچھا، ان کو ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ بات کو سمجھ لیں تاکہ آپ کی معلومات کے اندر بھی اضافہ ہو۔ ایام کہتے ہیں دنوں کو، اور 20 کا معنی روشن اور منور۔ تو یہ جو چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے نا، ان کے دن بھی روشن ہوتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے، روشن اور منور ہوتے ہیں، اور ان کی راتیں بھی منور ہوتی ہیں اور روشن ہوتی ہیں کیونکہ 14ویں کا چاند آسمان دنیا پہ چمک اور دمک رہا ہوتا ہے، اس لیے دن بھی روشن، راتیں بھی روشن، اس لیے نام کیا پڑ گیا جی؟ ایام 20۔ آدم علیہ السلام نے پہلے دن روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت افطار کے بعد جب اپنا آئینہ شیشے کے اندر، آئینے کے اندر یا پانی کے اندر دیکھا، جو بھی شکل تھی اس وقت، تو انہیں محسوس ہوا کہ میرا وہ حسن جمال جو میں جنت میں عطا فرمایا گیا تھا وہ لٹایا جا رہا ہے، جنت کے کمالات مجھے واپس مل رہے ہیں، جنت کی وہ جوانی، جنت کا وہ شباب مجھے دوبارہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔
دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا تو ان کمالات کے اندر اور اضافہ محسوس ہوا، تیسرے دن روزہ رکھا تو ان کمالات میں اور زیادہ اضافہ محسوس ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نیت کر لی کہ اب جب تک میں حیات ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں ایام 20 کے روزوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کا اہتمام کروں گا۔ اس لیے ان دنوں کو ایام 20 کے ایام کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام 20 کے روزوں کو پسند فرمایا ہے اور ان کو مسنون کے طور پر رکھا ہے، اور سنت ہے کہ کوئی آدمی اگر حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے روزوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھے۔ 2 باتیں مکمل ہو گئیں۔